صلوات ایک آدمی نے دو تین نے پڑھیے، باقی کوئی خاص آواز نہیں ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام اغدو عالما او متعلما او احب اہل العلم ولا تکن رابعا فتہلک ببغضہم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے فقط صرف فرمایا اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے بندوں میں سے جو زیادہ ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، دنیا کا کوئی خوف خطر نہیں ہوتا، وہ کون ہیں؟ فرمایا العلماء، وہ علماء ہیں۔ عالم کی جمع علماء، یعنی اللہ نے حقیقی عالم کی جو صفت بیان کی ہے نا، وہ دنیا میں سے کسی سے نہیں ڈرے گا، صرف ڈرے گا تو کس سے؟ اللہ سے ڈرے گا۔ دنیا کے سامنے نہیں جھکے گا، جھکے گا تو کس کے سامنے؟ اللہ، خدا کے سامنے۔ عاجزی سے چلے گا خدا کے سامنے، انکساری سے چلے گا خدا کے سامنے، وہ حکم خدا پر عمل پیرا ہوگا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اولی الامر کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے علماء جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اور جو جہلاء ہوتے ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ ایسا ہے نا، تمام معاملات میں جو بھی کام کرتے ہیں دنیا کی خوف و خطر کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے دنیا سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ایسا ہے نا، پولیس والا آ جائے ڈر جاتے ہیں، کوئی اور آ جائے جابر انسان ڈر جاتے ہیں، ظالم انسان آ جائے ڈر جاتے ہیں۔ ایسا ہے نا، جن کا تسلط ہوتا ہے ہمارے اوپر، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ والے وہ ہوتے ہیں، علماء حقیقی وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی بڑے چھوٹے سے کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما سوائے اس کے، کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، سوائے اس کے فقط جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی عالم ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، مخلوق سے ڈرتا ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ اس لیے پھر ارشاد فرمایا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ فرمایا ایک گروہ یہ ایسا کرے، سب کے سب نکل نہ پڑیں، بلکہ بہت بڑا جہاد ہے، جہاد میں سے ایک جہاد یہ ہے کہ ایک گروہ اپنے گھروں سے ہجرت کرے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ سے سننا، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور فقہ کو سننے کے لیے زیادہ ٹائم دیا کریں، یہ مواقع کم ملتے ہیں ہمیں۔ ہمارا منبر تو پتہ ہے وہ جہلائے جان نہیں چھوڑتے، وہاں نہ ہمیں فقہ کوئی بتاتا ہے، نہ احکام بتاتا ہے، نہ کوئی توحید بتاتا ہے، نہ کوئی عقائد، نہ کوئی عمل۔ جس طرح میرے صاحب کا جمعہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ وضو کے جو ہیں نا شرائط 12 ہیں یا 13 ہیں، ان میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اگر آپ ابھی کر سکتے ہیں تو کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر ہمارے 60-70 سال والے شخص کو شرائط وضو کا پتہ نہ ہو، ذرا انصاف کے ساتھ بتاؤں اس کی نماز ٹھیک ہوگی؟ کون بیان کرنا ہے؟ جو بیان کرنے والے لوگ ان کے قریب جاتے نہیں ہیں، جو بیان نہیں کرتے، جو قرآن کی خلاف ورزی، توحید کی توہین ہے، شریعت کی توہین کرتے ہیں، اس کو ہماری لوگ مال بھی لٹاتے ہیں، دولت بھی لٹاتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں،
علماء سے دوری ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، کوئی گوی آ جائے ناچنے والا ٹپنے والا ڈھول پہ مست انسان آ جائے تو دنیا دور دراز تک اسے چھوٹے بڑے بابے بھی واہ کہہ رہے ہوتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایک فقیہ انسان آ جائے تو اس کا کوئی احترام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں سے؟ میں نے آپ کو کہا ہے 12 شرطیں ہیں، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ جب آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو نماز کیسی درست ہوگی؟ جی غسل کے احکام کیا ہیں؟ کوئی پتہ ہے کسی کو؟ واجبات غسل کتنے ہیں؟ جب غسل ٹھیک نہیں ہے مسجد میں ہم کس طرح آ سکتے ہیں؟ مسجد تو پاک جگہ ہے، جب غسل ٹھیک نہیں ہے قرآن کیسے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اللہ کے نام کو ہاتھ کس طرح ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جب غسل ٹھیک نہیں ہے تو کون سا تمہاری عبادت درست ہوگی؟ کہاں سے؟ ہمارے 60-70 سال والے ضعیف ترین لوگوں کو فقہ کا پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگ خرچ نہیں کرتے، جو اولا کے پیچھے چلے ہوئے ابو جہل جا کر بٹھاتے ہیں اور اسے سلام بھی کرتے ہیں۔ اسی چیز مجھے آپ کا خوف نہیں ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، آپ میرے رازق نہیں ہیں، مجھے ذرا بھر بھی کسی کا خوف نہیں ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، نہیں ہے دلچسپی۔ علماء سے نفرت ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، بہت سی آیات ہیں میرے محترم۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ میں سے ارکان نماز کوئی سنا دے جس کی آمدن غلطی سہون غلطی نماز کو توڑ دیتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، جب ہمارا نکاح ہو پھر دوڑ کر عالم کے پاس جاتے ہیں، جب مجلس پڑھانی ہو تو پھر جاہلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ عالم دین نکاح نہ پڑھے تمہاری جس کے ساتھ شادی ہونے والی حلال ہوگی؟ ایک فاحشہ عورت ہے جسے طلاق دینا واجب ہے، مولانا صاحب کے پاس نہیں جائیں گے تو طلاق ہو جائے گی؟ کون سے مسائل ہیں؟ 1100 سال تک مجھے آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے، میں تمام مسائل امام زمانہ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی پوچھتا ہے روزانہ کے مسائل؟ ہم اس اہل بھی نہیں ہیں کہ امام کی ہم زیارت کر سکیں۔ اگر امام نے ہمیں حکم دیا ہے، میرے نائب عام بھی ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ کتنا لوگ ہیں جو علماء سے سارا پورا 1100 سال کے عرصے کے جو مسائل ہیں ہمیں علماء نے بتائے ہیں امام زمانہ کی طرف سے، وہ ہمارے اوپر حجت ہیں۔ میرے پاس بہت سی دلیلیں ہیں، خود معصوم نے ارشاد فرمایا الام الحوادث الواقعۃ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ ہماری راوی علم فقہ کو بیان کرنے والے اور جو آپ کو مسائل پیدا ہوں میری غیبت کے یعنی امام کی غیبت کی صورت میں، اور معصوم فرماتے ہیں امام زمانہ کی غیبت کی صورت میں اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو تم ہمارے راویان جو فقہ کو بیان کرنے والے ہیں نا ان کی طرف علماء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ فرمایا وہ تمہارے اوپر حجت ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں۔ تو پھر یہ بھی حدیث ہے کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مخالفاً لہوا مطیعاً لعمر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ تو فرمایا جو فقہا میں سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی خواہشات کا تابع نہ ہو، اپنے مولا کے حکم کے تابع ہو، ان یقلدوا، تقلید کے خلاف جو آواز بلند کرتے ہیں مولا تو یہ فرماتے ہیں اس کی تقلید کرو۔ تقلید بیعت کا نام نہیں ہے، تقلید پیری مریدی کا نام نہیں ہے، تقلید فقط ہم نے اتنا پوچھنا ہے نہ جاننے والوں کی طرف سے اتنا پوچھنا ہے حکم خدا کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، یہ اس چیز کا نام تقلید ہے۔ غلط فہمی میں لوگ آپ کو ڈالتے ہیں، تقلید بیعت نہیں ہے، بیعت امام کی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس اہل نہیں ہیں امام کی زیارت نہیں کر سکتے، کم از کم ہمیں مسائل شریعت کتنا ہے روز، ہمارا وضو جب ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں، غسل ٹھیک نہیں تو ہمارے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے محترم، تو فرمایا کیا بہت سی آیات میرا دل چاہتا تھا میں آپ کو خدمت میں بیان کروں لیکن یہ بات زیادہ طولانی ہو جائے گی۔ تفقہ فی الدین کا حکم ہمیں معصوم نے دیا، تفقہ فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ فرمایا دین میں تفقہ کرو، دین میں 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے، معصوم فرماتے مارو، اسے مار کر نماز پڑھو۔ تو بالغ عاقل ہونے سے پہلے عقیدے کا پتہ ہو، کیا ہے صفات ثبوتیہ، کیا ہے صفات سلبیہ، کوئی پتہ نہیں ہے۔ معیار رسالت کیا ہے، معیار امامت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ جب قبر میں چلے جاؤ گے نا اس وقت تمہیں پتہ چلے گا نا۔ ہم شیعہ ہونے کا دعویٰ، حقیقت ہے 14 واقعات اگر میں کبھی پڑھ کر سنوں حیران ہو جاؤ۔ کسی کو امام نے فرمایا تو فالج میں مبتلا جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کسی نے کہا تو اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کہ دنیا میں کفارہ ہو جائے۔
شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ اہل بیت والا ہوتا ہے، قرآن سے عقیدہ ہوتا ہے، تعویلات نہ بدعت کرتا ہے، نہ تفسیر بالرائے کرتا ہے، اپنا ذاتی رائے کو دین میں نہ داخل نہیں کرتا جی، تو ہم محب کہلا سکتے ہیں۔ موالی کوشش کریں کہ اگر مولا کی اتباع قیامت کے دن ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے کہ کوئی اور راستہ اختیار کریں، نہیں، اہل بیت کے دامن کو پکڑنا پڑے گا۔ کتنا روز مرہ کے مسائل ہیں جو ہم اہل بیت کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ ہماری شادی دیکھیں، بیاہ دیکھیں، ہمارے جشن دیکھیں، ہمارے مجالس دیکھیں، ذرا کتنا ہے جو حلال حرام مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، صرف میں ابھی دو آپ کی خدمت میں ہدیت الشیعہ سے ایک عرض کرنے لگا ہوں، بڑا تیزی سے گزارا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے سنایا تھا تو ابھی بھی میں بڑا تیزی سے گزار کے اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا عربی متن بیان کروں گا تو طولانی ہو جائے گا، ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی اللہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یعنی روایت جو ہے اللہ کے نبی تک سلسلہ جہاں پہنچتا ہے، اللہ کے نبی نے مولا علی کو فرمایا، کائنات میں ان سے کوئی بڑے ہیں؟ اللہ کے نبی سردار انبیاء، مولا علی سردار اوصیاء جی، تو فرمایا کیا؟ آپ نے پھر روایت آپ نے فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا حاصل کرنا نیکی ہے، علم کا حاصل کرنا نیکی ہے۔ تو فرمایا علم کا پڑھنا تسبیح ہے، علم کا پڑھنا تسبیح ہے۔ فرمایا علمی مباحثہ جہاد ہے، آپس میں علمی فقہ پہ مسائل پہ مباحثہ کرو، یہ جہاد ہے۔ فرمایا بے علم کو تعلیم دینا صدقہ ہے۔ تو فرمایا علمی حلال حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا اہل علم کے لیے علم کا پہنچانا عبادت ہے، طالب علم جنت کے راستے کا راہی ہے، علم تنہائی کا مددگار ہے، مونس ہے، مددگار ہے، علم وحشت میں ساتھی ہے۔ تو فرمایا علم دکھ سکھ میں رہنما ہے، علم دشمن کے خلاف ہتھیار ہے، علم احباب کے لیے باعث زینت ہے۔ تو فرمایا اللہ علم کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے تاکہ انہیں نیکی کا رہبر بنایا جا سکے، اور لوگ ان کے اعمال آثار کو دیکھ کر ہدایت پا سکیں۔ فرشتے اہل علم کے دوستی کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتے کسے دوست بناتے ہیں؟ اہل علم کو دوست بناتے ہیں۔ فرشتے نماز میں اپنے پر ان سے مس کرتے ہیں، فرشتے پاؤں سے، روایت میں ہے ان کے پاؤں سے اپنے پر مس کرتے ہیں۔ اور اہل علم کے لیے تمام اشیاء حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں، جانور، درندے، سب کچھ طالب علم عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ علم دلوں کی زندگی ہے، علم اندھیرے میں نور ہے، علم کمزور بدن کے لیے باعث قوت ہے۔ اہل علم کو اللہ مناظر اخیار نصیب کرے گا، نیک لوگوں کی دوستی، دنیا آخرت میں صاحبان علم کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرماتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی سے اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے، علم کے ذریعے ہی سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ توحید کی معرفت کیسے ہوتی ہے؟ علم سے، اور اللہ کو انسان واحد مانتا ہے تو علم کے ذریعے۔ علم ہی صلہ رحمی کا سبب ہے، علم ہی سے حلال حرام کی شناخت ہوتی ہے، علم ہی عمل کا پیشوا ہے، عمل علم کا تابع ہے۔ اللہ علم سے صرف خوش نصیب افراد کو فائدہ پہنچاتا ہے، بد نصیب لوگوں کو علم سے محروم رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وآل محمد نے عالم دین کے 16 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ کتنا؟ 16 حقوق۔ فرمایا عالم کا حق یہ ہے اس سے زیادہ سوال نہ کرو، جواب کے وقت اس پر سبقت نہ کرو۔ جب عالم دین جواب دے رہا ہو آگے بحث نہ کرو، جب کچھ پیش کرے تو اس پر اصرار نہ کر، جب سست ہو رہا ہو تو اس کے کپڑے کو نہ پکڑ، جب سست ہو تو اس کے کپڑے کو یعنی اسے تنگ نہ کر۔
اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ نہ کر، مولا کا کلام ہے، اپنی آنکھوں سے اس کی طرف اشارہ نہ کر، جی اس کی مجلس آنکھوں سے اشارہ نہ کر۔ ہم تو آنکھوں سے کجا، ہم لوگ سنتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی حلال حرام بیان کرنے والا ہو نا، بھاگ جائیں گے، دور نکل جائیں گے، آواز نہ سنیں، کانوں تک آواز نہ پہنچے، جاہل آ جائے جھک جھک کر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مال کی سب کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اشارہ نہ کر، اس کی مجلس میں لوگوں کو گلہ نہ کر، اس کے عیوب تلاش نہ کر۔ یہی جملے جو ہدیت الشیعہ والے نے نقل کیے وہی میں الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ اسے یہ نہ کہے فلاں شخص آپ کا قول کا مخالف ہے، عالم کا راز فاش نہ کر، اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کر، اس کی موجودگی عدم موجودگی میں اس کا احترام کر، عمومی طور پر تمام شرکائے مجلس پر سلام کرو اور عالم پر خصوصی طور پر سلام کرو، جی اس کے سامنے بیٹھ کر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تمام لوگوں سے پہلے اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہو، اس کی طویل صحبت سے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ وہ ایک پکے ہوئے کھجور کے درخت کی مثل ہے، انتظار کر کسی وقت اس کا ثمرہ تجھ پر گرتا ہے۔ عالم روزہ دار، شب بیدار اور مجاہد فی سبیل اللہ کی مثل ہے۔ جب عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام کی دیوار میں ایک ایسا شگافت ہو جاتا ہے قیامت تک پور نہیں ہو سکتا۔ 70,000 اللہ کے فرشتے اس عالم دین کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں جو دین کا جاننے والا عالم دین ہے۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں میرے محترم، میں فقط اپنی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے تقریباً مجھے پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اگر مجلس ہو، عشرہ ہو، مجالس ہوں، محافل ہوں، میلاد ہوں، ولادت ہو، سمجھ لینا کہ ہر عشرے کے بعد 11 محرم کو دیکھ لینا کہ اگر آپ کی مسجد ویران ہو چکی، اگر آپ کے سلسلہ نظام دھرم بھرم ہو گیا، سمجھ لو کہ جو دینے والا ہے وہ سوائے جہالت کے کوئی چیز نہیں دے گیا تمہیں۔ اگر عشرہ محرم کے بعد دیکھ لینا تمہاری مساجد اچھی ہو گئی، دینی نظام بہتر ہو گیا اور لوگ دیندار ہو گئے، سمجھ لینا کہ پڑھنے والا نے کچھ دیا ہے آپ کو۔ میرے محترم یہی بار بار گزارش کروں گا، ہم نے اپنی اولادوں کو دین نہیں پڑھایا ہے، جی قیامت کے دن دنیا پڑھائی ہے، دنیا عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، قیامت کے دن یہ تم سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں۔ جو اولاد کو تعلیم نہیں دی نا، قیامت کے دن باقی ہو سکتا ہے کاموں سے چھوٹ جائے، اسے نہیں چھوٹ ہوگی۔ اولاد سب سے بڑی کائنات میں یہ چیز ہے کہ اپنے اولاد کو دیندار بنا کر جب مرو تمہاری اولاد دیندار ہو۔ ہاں اگر دین اپنے پاس نہیں ہے تو اولاد کو کیا دو گے؟ سچ ہے شہر میں خوب، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو تم ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہاں میں بیان کرتا ہوں نا، بڑے تنگ بیٹھے ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں کام، عشرے میں کیا سنتے ہیں سوائے جہالت کے کوئی چیز؟ وہ ٹائم بھی ہوتا ہے رات کے 1 بجے تک بھی جاگتے ہیں، صبح نماز خالی، آؤ دیکھو میرے پاس کتنا صبح کو نمازی ہوتے ہیں۔ میری مسجد چھوڑ دیں کسی اور مسجد میں چلے جائیں، میں اپنی بات نہیں کرتا کہ ایسا ہے۔ میرے محترم حقیقت ہے کہ ہم بالکل پتہ نہیں اور راستہ کیوں ہے، صرف جن کے ساتھ اللہ کے رسول اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ ان کے قریب ہو، نیک لوگوں کے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیک لوگوں کی مدد کرو، قرآن نے کہا ہے، قرآن کی آیت ہے، نیک لوگوں کی ہر لحاظ سے مدد کرو، وتعاونوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برے لوگوں کی مدد ہی نہ کرو۔ ہم جن سے کچھ لینا ہے ان سے ہم دور ہو گئے، ان سے نفرت کرتے ہیں، جو ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے، دین و دنیا لوٹ کر چلے جاتے ہیں، برباد کر کے چلے جاتے ہیں، ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو پیغام دیا، معذرت کے ساتھ کڑوی باتیں ہیں، صرف میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا نظام ہے، ہم کسی کو اس میں تمام معاملات ہوں جو اللہ کے گھر ہوتے ہیں اس میں کیا امن کی جگہ ہوتی ہے، اتحاد کا پیغام ہوتا ہے، اخوت کا پیغام ہوتا ہے، جی اس لیے یہ کسی کی ذاتی جگہ نہیں ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، جتنا دن میں نے یہاں پہ رہنا ہے وہ اللہ کو پتہ، کو اللہ نے کیا میرا مقدر ہے، کیا میرا نصیب ہے، لیکن اگر میں اس میں غفلت کروں گا، اس پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر قیامت کے دن آپ تو مجھے چھوڑ دیں گے، اہل بیت مجھے نہیں چھوڑیں گے۔
یہ سمجھ، میں کیوں خوف زدہ ہوں؟ جب شکم مادر میں اللہ نے ناف سے روزی دے دی، نہ وہاں نوکری تھی، نہ کوئی سسٹم تھا، نہ کوئی چیز تھی، اس لیے ہم لوگوں کا قصور ہے، ہم حقائق بیان نہیں کر سکتے، مجلس کی دعوت نہیں ہوتی، فضائل وہ ایسے ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو عوام چاہتی ہے۔ جو کام یاد رکھو، جو قوم چاہتی ہے اپنی رضا کی خاطر، اگر وہی کچھ بیان کرو گے دنیا کو راضی کے لیے، نہ تمہیں دنیا نصیب ہوگی نہ آخرت نصیب ہوگی۔ بے شک بے شک بے شک۔ ذرا بتاؤ، رشتہ لینا ہو تو کوٹھی والا دیکھتے ہیں نا، کار والا دیتے ہیں۔ میں نے روایت پڑھی ہے، مجھے اچانک جملہ معترضہ ہے، بیان آیت اللہ سستانی نے بھی نقل کیا ہے، جو آپ سے رشتہ طلب کرے سب سے پہلے اسی مال دولت بنگلے کوٹھیاں نہ دیکھو، اس کا دین دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو۔ ان جاکم من ترضون دینہ، فرمایا خلقہ ہوا دینہ فزوجوا، فرمایا جو تمہارے پاس بیٹی کا رشتہ تلے سب سے پہلے اس کا اخلاق اور دین دیکھو، رشتہ دے دو۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ کبیر، یہ روایت ہے معصوم چھٹے امام کی، فرمایا ورنہ اس رشتے کی وجہ سے ایسا فساد پیدا ہوگا دنیا حیران ہو جائے گی۔ جب ہم رشتہ کرتے ہیں بیٹے کا، بنگلے والا کوٹھی والا، کبھی یہ نہیں دیکھتے اسے کلمہ یاد ہے، اصول دین کا پتہ ہے، اس کا عقیدہ تو ہی ٹھیک ہے، عقیدہ نبوت ہے، قیامت ہے، دیندار ہے، اس پہ نظر نہیں ہوتی، چاہے وہ حرام خورا ہی کیوں نہ ہو جی۔ اس پہ ہم اگر کوئی ایسا رشتہ کرے گا فقط اس کی نظر مال پر ہوگی یا حسن پر ہوگی، یہی نظریہ ہوگا تو نہ اسے حسن نصیب ہوگا نہ مال نصیب ہوگا۔ یہ بھی روایت میں ہے، صرف حکم خدا کو سمجھ کے وہ رشتہ کرو کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ حق ہے کہ دیندار صاحب تقوی، مال آنے جانے والی چیز ہے، مربے دار رئیس لوگ وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا دین ہوتا ہے اللہ اسے دنیا سے مالا مال۔ قرآن سورہ نور کی آیت ہے ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو اللہ کے حکم سے غنی ہو جاؤ گے۔ ہماری کون سی چیز ذرا دیکھیں کہ کون سی چیز ہماری صحیح ہے، کہاں جائیں کدھر جائیں؟ صرف میرے محترم اسی چیز کا نتیجہ ہے، کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کرتا ہے تو ہم پسند نہیں کرتے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔